بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو آپ دوستوں کو جو آج کے سیشن میں تشریف لائے ہیں، آپ سب کو دنیا اردو کی سب سے بڑی ویب سائٹ ishqabad.com کے زیر اہتمام منعقدہ سہ روزہ جشن جونیلیہ کے دوسرے دن کے پہلے سیشن میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ ہمارا یہ سیشن، جس کا عنوان تاریخ نگاری کی تاریخ ہے، اب سے لے کر دن 11 بجے تک جاری رہے گا۔ کہا جاتا ہے کہ تاریخ ماضی اور حال کے درمیان وہ زینہ ہے جس پر چڑھ کر انسان عہد رفتہ سے ناطہ جوڑ کر اپنے مستقبل کو تعمیر کر سکتا ہے۔ اس کے برعکس ایک خیال یہ بھی ہے کہ تاریخ کا سب سے بڑا سبق یہ ہے کہ تاریخ سے کوئی سبق نہیں سیکھتا۔ یہ دو متضاد خیال ہیں جن کے بارے میں حقیقی رائے یقیناً کوئی معتبر تاریخ دانی دے سکتا ہے۔ اس سوال کو جاننے کے لیے یا اس کنفیوژن کو دور کرنے کے لیے آج کے سیشن میں ہم نے جس شخصیت کو دعوت دی ہے، تاریخ سے دلچسپی رکھنے والے، یقیناً اس نام سے بخوبی واقف ہیں۔ میری مراد ڈاکٹر علی عثمان قاسمی ہیں، جو میرے ساتھ تشریف رکھتے ہیں۔ ڈاکٹر علی عثمان قاسمی نے مختصر سا ایک تعارف کروا دوں کہ 2009 میں ساؤتھ ایشیا انسٹیٹیوٹ آف ہیڈلبرگ یونیورسٹی سے پی ایچ ڈی کی، اور پھر 2012 میں لمس میں بطور ایسوسیٹ پروفیسر شمولیت اختیار کرنے سے پہلے رائل ہالوے کالج لندن یونیورسٹی سے پوسٹ ڈاکٹریٹ ریسرچ مکمل کی۔ اس کے علاوہ بین الاقوامی شہرت یافتہ ریسرچ میگزین میں بھی اب تک آپ کے کئی اہم تحقیقی مضامین شائع ہو چکے ہیں، جن کی اگر تفصیل بیان کرنے لگوں تو یہ سیشن، جو کہ ابھی سے لے کے دن 11 بجے تک جاری رہے گا، ہمارے لیے جو وقت مختص کیا گیا ہے وہ کم بڑھ جائے گا۔ پروفیسر صاحب سے گفتگو کا آغاز کرنے سے پہلے میں یہ چاہوں گا کہ ڈاکٹر صاحب، یہ جو میں نے آپ کے مضامین کا ذکر کیا ہے، حوالہ دیا ہے، اس کی ایک مختصر سی تفصیل آپ ہمارے حاضرین کو بتائیے گا کہ وہ کیا ہے۔ جی، بہت شکریہ ابرار بھائی، آپ نے اتنا عمدہ تعارف بھی پیش کیا اور مجھے یہاں آپ نے مدعو کیا کہ یہاں پر ہم تاریخ نویسی کے حوالے سے بات کر سکیں۔ موضوع ایسا ہے جو شاید اتنا دلچسپی کا باعث نہیں ہے، کیونکہ لوگوں کو تاریخ کے موضوعات میں تو پھر بھی دلچسپی ہوتی ہے، لیکن یہ جاننے میں دلچسپی نہیں ہوتی کہ تاریخ لکھنے کی کیا تاریخ ہے، کہ تاریخ لکھی کیسے جاتی ہے۔ جہاں تک میرے اپنے کام کا تعلق ہے تو میرا مختلف موضوعات پر میں نے کام کیا ہے۔ جو سب سے پہلے جو پی ایچ ڈی کا مقالہ تھا وہ اہل القرآن موومنٹس کے اوپر اس کا فوکس تھا، یعنی کہ بر صغیر پاک و ہند میں 19ویں صدی میں برطانوی سامراج اور جدیدیت کے جو اثرات مرتب ہوئے مسلمانوں کی سیاسی اور مذہبی فکر پر، اس نے مختلف رجحانات کو اور رد عمل کو جنم دیا، جس میں کچھ لوگ یہ سمجھتے کہ ہمیں روایت سے مزید جڑنے کی ضرورت ہے تاکہ ہم زیادہ بہتر مسلمان بن سکیں۔ کچھ لوگ وہ تھے جو یہ سمجھتے تھے کہ ہمارے لیے انگریزی تعلیم حاصل کرنا اور انگریزی خیالات کی روشنی میں اپنے نظریات کو پرکھنا اور مذہب کو پرکھنا ضروری ہے، اور وہ اس ایک نئی تشریح اور نئی تعبیر لے کر آگے بڑھے۔ اسی کے اندر ایک اور بھی مختلف گروہ تھے، تو جہاں دیوبند ہے، بریلوی ہے، اہل حدیث ہے، سر سید احمد خان ہے، ان میں بہت سارے مختلف لوگ اور بھی تھے جو یہ سمجھتے تھے کہ ہمیں صرف اور صرف قرآن کو اپنا مشعل راہ بنانا چاہیے، اسی کی بنیاد پر ایک نئی الہیات کی تشکیل کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ وہ موضوعات تھے جن پر میں نے اپنے پی ایچ ڈی کے مقالے میں گفتگو کی تھی۔ یہ میرا جو میں نے جہاں سے آغاز کیا وہ یہ تھا، لیکن اس کے بعد اور بھی موضوعات پہ دلچسپی ہوئی۔ جیسے ابھی میں ایک اس سے بہت ہٹ کر ایک کام ہے کہ یہ جو پاکستان میں سرائکی نیشنلزم کے حوالے سے گفتگو ہے، اس کی کیا تاریخ ہے، اور پھر اسی طرح ایک مقالہ جو میں نے اپنے ایک جو میرے دوست ہیں الیاس چٹھا، ان کے ساتھ مل کر لکھا، جو لاہور میں 1936-37 کے ارد گرد ایک تحریک چل رہی تھی، ایک انڈر گراؤنڈ تحریک تھی، جس میں وہ انقلابی تحریک، جس میں وہ لوگ گاڑیوں کو جلاتے تھے اور وہ سامراج کے خلاف لڑ رہے تھے۔ تو یہ مختلف موضوعات ہیں جن کے اوپر میں نے ابھی تک کام کیا ہے۔ ڈاکٹر صاحب، جس طرح کہ شروع میں نے بتایا کہ ہمارا آج کا موضوع تاریخ نگاری کی تاریخ ہے، اس پر ہم گفتگو کریں گے، تفصیل سے کریں گے، لیکن یہاں پر ہمارے اسٹوڈنٹس بچے بھی بیٹھے ہوئے ہیں، بے شمار ہمارے اور دوسرے مختلف شعبوں کے بھی حاضرین بھی یہاں پر تشریف فرما ہے۔ میں یہ چاہوں گا کہ بات اپنے سبجیکٹ پہ کرنے سے پہلے خاص طور پر آپ سے ایک سوال ضرور کرنا چاہوں گا کہ آپ کا ایک حوالہ بہت بڑا ہمارے معتبر جانے پہ جانے اور ہر دل عزیز محترم عطاء اللہ قاسمی صاحب کے بیٹے کے حیثیت سے بھی ہے، تو
ایک گھر ایسا گھر جہاں پہ اوڑھنا بچھوڑنا ادب تھا، تو ایک بچہ کس طرح سے تاریخ کی طرف کنورٹ ہو گیا، یہ میں چاہوں گا کہ اس پر تھوڑا سا جواب دیں اور پھر ہم اپنے موضوع کے حوالے سے گفتگو کرتے ہیں۔ دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ سارے جو علوم ہیں یہ باہمی طور پر آپس میں جڑے ہوئے ہیں، کہ جو بھی ایک جس شخص کو بھی اگر لٹریچر سے دلچسپی ہے اس کو لامحالہ طور پر تاریخ سے بھی دلچسپی ہوگی۔ اگر ایک مطلب گھر کا ماحول ایسا ہے، تربیت ایسی ہے کہ جہاں پر کتاب پڑھنے کو یا اس طرح کے موضوعات میں دلچسپی ہے، تو وہ کچھ الگ نہیں ہے۔ تاریخ ادب سے الگ نہیں ہے، تاریخ سیاست سے الگ نہیں ہے، تاریخ مذہب سے الگ نہیں ہے، تو یہ اس میں کوئی اس طرح سے کوئی خاص تضاد بنتا بھی نہیں، بلکہ ایک اگر آپ بہت ہی اس کو ایک بہت خالص تھیوریٹیکل اس کی زبان میں دیکھیں تو کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ تاریخ دراصل ایک اور طرح کی فکشن کا نام ہے، یعنی کہ جس کو ہم اگر تاریخ کو یہ سمجھتے ہیں کہ وہ بہت ہی ایک معروضی حیثیت رکھتی ہے اور وہ بہت ہی زیادہ فیکچول ہوتی ہے، تو وہ بھی شاید ایک درست بات نہیں ہے۔ تاریخ کے اندر بھی ایک فکشن ہے، اور 18ویں صدی تک تو تاریخ اور فکشن کو الگ الگ اس طرح سے دیکھنا، اور جس طرح تاریخ لکھی جاتی ہے، اچھی تاریخ وہی لکھ سکتا ہے جو ایک اچھا کریٹیو رائٹر بھی ہو۔ تو میرے خیال میں یہ جو باہمی تعلقات ہیں تاریخ، ادب، سیاست اور مذہب کے، یہ سمجھنے ضروری ہیں۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، آپ کی اس بات سے میرے ذہن میں یہ سوال آ رہا ہے کہ جس طرح آپ نے فرمایا کہ تاریخ واقعات کے بیان کا نام ہے، سچے واقعات کا، اور کسی حد تک آپ نے اس میں فکشن کو بھی ایڈ کر دیا ہے، تو اس سے مجھے یہ لگتا ہے کہ جیسے تاریخ لکھنے والا کچھ اپنی طرف سے بھی اس میں چیزیں ایڈ کرتا ہے اپنی مرضی سے یا کسی کے کہنے پر، اس میں کس حد تک سچائی ہے؟ اچھا، میرا یہ کہنے کا مقصد نہیں ہے کہ تاریخ میں صرف اور صرف واقعات ہوتے ہیں، میرا بلکہ اس سے برعکس کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ان واقعات کو کس طرح جوڑ کر ایک بیانیہ تشکیل دیا جاتا ہے، یہ کام ایک مورخ کا ہے۔ وگرنہ اگر میں آپ سے یہ کہوں کہ آپ پاکستان کی مطلب ایک سادہ مثال، پاکستان کی تاریخ مختصر تاریخ ہے نا 75 سال کی، تو اگر میں آپ سے کہوں کہ آپ 1947 میں ملک بنا، قائد اعظم گورنر جنرل بنے، اس کے بعد لیاقت علی خان پہلے وزیر اعظم تھے، اس کے بعد خواجہ ناظم الدین دوسرے تھے، اس کے بعد تیسرا یہ تھا، اس کے بعد چوتھا یہ تھا، تو یہ تو ایک کرونالوجی ہے، یہ تو ایک صرف ایک ترتیب ہم زمانی اعتبار سے دے رہے ہیں کہ جس میں یہ لوگ اشخاص ہیں جو اس میں شامل تھے۔ سو اگر میں نے آپ کو یہ ایک لسٹ فراہم کر دی ہے، اس لسٹ فراہم کر دینے سے میرا نہیں خیال کہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ پاکستان کی تاریخ مکمل ہو گئی ہے۔ اس کے اندر جو ایک کمپلیکسٹی ہے، اس کی تجزیہ نگاری، اس کا تجزیہ کرنا اور اس میں سے نئی چیز نکالنا اور ایک ایسے پیرائے میں اس کو بیان کرنا کہ اس کے ذریعے ہم اپنا ماضی اور حال سمجھ سکیں اور کچھ حد تک مستقبل کی بھی تشکیل کر سکیں، یہ ایک مورخ کا کام ہے۔ لہٰذا میرے خیال میں آپ کے اس سوال کے اندر ہی ایک اور سوال چھپا ہوا ہے جو کہ معروضیت کے حوالے سے ہے۔ لہٰذا اسی لیے میں یہ کہوں گا کہ کوئی بھی مورخ جو ہے وہ 100% آبجیکٹو ہو ہی نہیں سکتا، اور میں ہمیشہ اپنے اسٹوڈنٹس کے ساتھ جب بھی یہ تاریخ نگاری کے حوالے سے گفتگو کرتا ہوں تو میں ان کو ایک سادہ سی مثال دیتا ہوں کہ کوئی کسی ایک فیکٹ کے اوپر بھی جب ایگریمنٹ کرنا مشکل ہے، جیسے ایک بہت ہی سادہ مثال کہ کیا پاکستان 14 اگست 1947 کو معرض وجود میں آیا، تو اس کے حوالے سے آپ کہیں گے ہاں 14 اگست، لیکن نہیں، اگر میں اس کی ٹیکنیکلٹی میں جاؤں تو پتہ چلے گا کہ نہیں، 14 اگست کو تو برطانوی راج ختم ہی نہیں ہوا، وہ تو 15 اگست کو ہوا تھا، تو ہم اپنا یوم آزادی 14 اگست کو کیوں مناتے ہیں؟ کہنے کو آپ کہیں گے یہ تو کیا فضول بات ہے، 14 15 کیا فرق پڑتا ہے، لیکن فرق پڑتا ہے، فرق ڈالا گیا نا کہ تاکہ ہم اپنی جو یوم آزادی ہے اس کو ہم ہندوستان سے الگ کر کے دیکھ سکیں، تو اس کے پیچھے کچھ نہ کچھ مقصد تو کار فرما تھا۔ اسی طرح اسی فیکٹ کو اگر آپ آگے لے کر چلیں 14 اگست 1947، تو کیا وہ 27ویں رمضان کی شب تھی یا نہیں تھی، اس کو لے کر بھی ایک بحث ہے۔
اب یہ کہا جائے کہ یہ ایک غیر اہم سوال ہے، یہ غیر اہم سوال نہیں ہے، یہ غیر اہم اس لیے نہیں کیونکہ اس سے جڑے ہوئے پھر مزید بیانیے ہیں جس سے جڑے ہوئے ہیں، کیونکہ وہ پاکستان جو لوگ یہ بات کرنا چاہتے ہیں یا کہتے ہیں وہ پاکستان کی تاریخ کو یا پاکستان کے معرض وجود کو میں آنے کو ایک مذہبی رنگ دینا چاہتے ہیں، ایک اسلامی ٹچ دینا چاہتے ہیں. تو ایک سادہ ایک بہت ہی متفقہ علیہ قسم کے فیکٹ کے اوپر بھی جب اتفاق نہیں ہو سکتا تو پھر اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جس کو ہم بہت ہی فیکچول چیز سمجھتے ہیں وہ ساری کی ساری ایک یا بہت ساری جو ہے ان میں سے وہ ایک کنسٹرکشن ہے، اور اس میں سے مزید پھر مورخ کا کام ہے کہ وہ ان فیکٹس کو، وہ کن فیکٹس کو جمع کرتا ہے اور وہ ان فیکٹس کے ذریعے وہ کس طرح ایک بیانیے کی تشکیل کرتا ہے. تو یہ فیکٹ میکنگ، فیکٹس کا اکٹھا کرنا اور ان کی بنیاد پر ایک بیانیے کی تشکیل کرنا، یہ محض معروضیت کے اعتبار سے یہ ہو ہی نہیں سکتا، اور اس میں لامحالہ طور پر لکھنے والے کا، مورخ کا، محقق کا اپنا ایک نظریہ، اس کا ایک ورلڈ ویو، اس کا ایک آپ بائس کہہ لیجئے، اس کی ایک پولیٹکس کہہ لیجئے، وہ سب کچھ کار فرما ہوتا ہے. ذاتی خیال میں کہ تاریخ سے سبق سیکھنا کچھ اس اعتبار سے اہم بھی ہے، کچھ اعتبار سے غیر اہم بھی ہے، کیونکہ ظاہر ہے کہ وہ تمام جو ایک تحریک جنم لیتی ہے، کچھ نظریات جنم لیتے ہیں، وہ ایک خاص پس منظر میں، خاص ماحول میں جنم لیتے ہیں، اور یہ توقع رکھنا کہ وہ بالکل اسی طرح آج بھی ریلیونٹ ہوں گے کیونکہ اتنا سب کچھ بدل گیا ہوتا ہے. اس کی ایک مثال ہے جو بڑی اہم مثال ہے، جیسے کہ پہلی اور دوسری جنگ عظیم کے درمیان آپ واقف ہیں کہ فاشزم کا بڑھنا پورے دنیا میں، یورپ میں بھی، بلکہ اس کا فاشزم کا جو اثر و رسوخ تھا وہ بہت حد تک ہندوستان میں بھی نظر آیا اور باقی. تو اب اگر ہم یہ سمجھیں کہ جس طرح کا فاشزم یورپ میں 1920 اور 1930 کی دہائی میں ابھر کر سامنے آیا، بالکل ویسا ہی فاشزم ہمیں آج نظر آئے گا تو یہ ممکن نہیں ہے. سو وہ لوگ جو موازنہ کے لیے دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ وہ کہ بھئی اس زمانے میں ایسا ہو رہا تھا، اب تو اس میں آپ غلطی کریں گے. اگر آپ سیکھنا چاہتے ہیں تو آپ کے لیے یہ ضروری ہے کہ آپ اس دور کی کمپلیکسٹی کو سمجھتے ہوئے آج کے دور میں اس کے کوئی بالکل یہ سمجھنے کی کوشش مت کیجیے کہ تاریخ بالکل اسی طرح اپنے آپ کو دہرائے گی. تو اگر یہ ہمارا میتھڈ ہوگا سبق سیکھنے کا تو وہ غلط ہوگا. لیکن جیسے آپ نے پہلے کہا کہ اس غلطی سے بچنے کے لیے ضروری ہے کہ تاریخ لکھی ضرور جائے، اچھی تاریخ لکھی جائے، کیونکہ اگر اچھی تاریخ لکھی جائے گی اور مختلف موضوعات پر اس کا وہ احاطہ کرے گی تو اس سے یہ ممکن ہوگا کہ ہم جو ہم سیکھنے کا عمل ہے، جو کمپیریزن کرنے کا عمل ہے، وہ زیادہ بہتر ہو سکے گا. اچھا ڈاکٹر صاحب، ابھی آپ نے جو ایک لفظ استعمال کیا جی اچھی تاریخ لکھی، اس کی بھی ذرا وضاحت فرما دیجیے گا کہ اچھی اور بری تاریخ میں فرق کیا ہے. کیونکہ میرے ذہن میں ایک اور سوال بھی آ رہا ہے کہ پرانے وقتوں میں بادشاہ اپنی مرضی کی تاریخ لکھوایا کرتے تھے، تو اس کے ساتھ ایک اور سوال بھی اگر آپ اجازت میں ایڈ کر دوں کہ اس تناظر میں اگر ہم پاکستانی تاریخ کی بات کریں، 75 سالہ تاریخ کی بات کریں، تو کیا ہمارے ہاں بھی کوئی ایسا دور گزرا ہے کہ جب ہمارے یہاں پہ جو کرتا دھرتا تھے انہوں نے اپنی مرضی کی تاریخ لکھوائی؟ بہت اچھا سوال ہے یہ، اور میں بہت خوش ہوں کہ آپ نے سوال کیا کہ ٹھیک ہے، ہم یہ جانتے ہیں کہ جو تاریخ نگاری تھی، جو مورخ تھا، وہ زیادہ تر وہ دربار سے منسلک تھا، اور وہ جو تاریخ لکھی جاتی تھی وہ بنیادی طور پر، خاص طور پر ہمارے ہاں جو ہندوستان میں، مطلب یہ نا کہ وہ ایک کیا کہنا چاہیے، خاندان کی تاریخ لکھی جاتی تھی. تو کہ آپ ایک دربار سے منسلک ہیں تو اس دربار کا جو بھی پیٹرن ہے آپ اس کی تاریخ لکھ رہے ہیں، اور اس تاریخ میں پھر آپ باقی تمام حوالے دے رہے ہیں. اگرچہ اس کو بھی پڑھنے کا اور اس میں سے تجزیہ کرنے کے وہ ایک بہت ہی ٹیکنیکل چیزیں ہیں، اس میں ہم نہیں جاتے. اچھا، یہ پاکستان میں ہوا یہ کہ، اور جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ ٹھیک ہے، تمام مورخین آبجیکٹیو 100% آبجیکٹیوٹی پاسبل ہی نہیں، ممکن ہی نہیں ہے، یہ کسی بھی ڈسپلن میں، خاص طور پر تاریخ میں یہ ممکن نہیں. لیکن
ایک پولیٹیکل سبجیکٹیو یا ایک پولیٹیکل نظریے کے تحت تاریخ لکھنا ایک اور چیز ہے, اور ایک بائسڈ تاریخ لکھنا ایک اور چیز ہے. ایک نظریاتی تاریخ لکھنا ایک اور چیز ہے, اور جانتے بوجھتے ہوئے تاریخ کو مسخ کرنا ایک اور چیز ہے. تو نظریاتی اعتبار سے, سیاسی نظریات کے اعتبار سے اس کی روشنی میں تاریخ کو پرکھنا, جانچنا, وہ اس کو کرنے میں کوئی برائی نہیں ہے سچ, اور اس کے ذریعے بلکہ ایک اچھی تاریخ جس کو میں کہہ رہا ہوں وہ لکھی جا سکتی. ہمارے ہاں جو مسئلہ ہوا جس کی طرف آپ اشارہ کر رہے ہیں کہ پاکستان میں یہ تقریباً 1964-65 کے پیریڈ میں حکومت نے باقاعدہ طور پر ایک سرکاری کمیٹی بٹھائی مورخین کی. اس سرکاری کمیٹی کو باقاعدہ ایک 5 صفحے کا ایک آپ کہہ لیجئے کہ ایک وہ لکھ کر دیا گیا ڈھانچہ کہ پاکستان کی تاریخ آپ نے اس طرح لکھنی ہے. اور اس کمیٹی میں چوٹی کے اس زمانے کے جو بڑے بڑے مورخین تھے ان کو شامل کیا گیا. ان کو بتایا گیا کہ آپ نے یہ کہنا ہے کہ مغربی پاکستان اور مشرقی پاکستان ہمیشہ سے تاریخ کا محور رہے ہیں. جو ہندوستان جو نارتھ انڈیا وغیرہ ہے وہ غیر اہم تھا, اور ہمیشہ سے مغربی پاکستان, حالانکہ مغربی پاکستان تو صرف 1947 اس سے پہلے تو اس کا اس یونٹ کے طور پر وجود نہیں تھا. تو آپ نے اس تاریخ میں یہ بیان کرنا ہے کہ کس طرح ہمیشہ سے مغربی پاکستان اور مشرقی پاکستان سے حملہ آور آتے رہے ہیں اور ہندوستان پر قبضہ کرتے رہے. اور آپ نے اس اہمیت کو اجاگر کرنا ہے کہ ہمارے لیے ایک مضبوط مرکزی ریاست کی اہمیت کتنی زیادہ ہے. تو اب آپ خود اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ ایک خاص سیاسی پس منظر میں اور نظریے کے تحت ایک تاریخ کو ایک رخ دیا گیا جو کہ مسلمان اور جو ہند اسلامی تہذیب جس کو ہم کہتے ہیں اس کی جتنی گہرائی ہے اور اس کی جتنی وسعت ہے اس کا وہ احاطہ بھی نہیں کرتا. کہنے کا مقصد میرا یہ ہے کہ نظریاتی تاریخ لکھنا, سیاسی تاریخ لکھنا وہ سب کرتے ہیں, لیکن وہ نظریاتی یا سیاسی تاریخ ایسی ہو جو کم سے کم تاریخ کے اپنے طے شدہ اصولوں سے سراسر انحراف تو نہ کرے. اچھا ڈاکٹر صاحب, اسپیشلی جب ہم اس ٹاپک کے حوالے سے بات کرتے ہیں تو یوں دکھائی دیتا ہے کہ جیسے ہمارے یہاں پر جو تاریخ پڑھائی جاتی ہے وہ مسلط کی بنیاد پر پڑھائی جا رہی ہے. آپ نے بھی اس کی طرف اشارہ کیا کہ ہم اس کڑوی حقیقت کو فیس نہیں کرنا چاہتے, سامنا نہیں کرنا چاہتے. تو اب مجھے اب یہ بتائیے گا کہ اگر کسی بیماری کی صحیح طرح سے تشخیص نہ کی جائے تو اس کا علاج کیسے ممکن ہے؟ اس کی روشنی میں مجھے یہ بتائیے گا کہ اگر آج ہم اپنے بچوں کو صحیح تاریخ نہیں پڑھائیں گے, پاکستان کا جو گزرا ہوا ماضی ہے 75 سال کی, تو آنے والے وقت میں ہم اپنے ملک کو ترقی کی طرف, استحکام کی طرف کیسے لے کے چلیں؟ نہیں, یہ بہت ہی اہم یہ آپ مسئلے کی طرف اشارہ کر رہے ہیں. جی, کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ایک چیز یہ ہے کہ چلیں میں یہ بات ماننے کو تیار ہوں کہ دنیا میں کیا بچے اسکول کی حد تک جو تاریخ پڑھائی جاتی ہے بعض دفعہ اس میں یہ بات کہی جا سکتی نا کہ آپ اس میں خاص حد سے زیادہ گہرائی میں نہیں جا سکتے, بچے کی سمجھنے کی کیپیسٹی کم ہے یا لرننگ اس کی. لیکن یہ کہ جیسے جیسے وہ 10ویں جماعت 12ویں جماعت BA اس میں تو آپ کم سے کم ان چیزوں کو آگے لے کر جا سکتے ہیں نا. میں ایسی ایک مثال کے طور پر عرض کروں کہ جیسے امریکہ میں اس وقت بہت بحث چل رہی ہے کہ کرٹیکل ریس تھیوری پڑھانے کے حوالے سے. کرٹیکل ریس تھیوری کیا ہے کہ اب ظاہر ہے امریکہ کی ریاست کی جو تاریخ ہے 200-300 سال کی وہ ایک اس میں جو وہاں کی جو مقامی آبادی تھی اس کا قتل عام اور سیاہ فام امریکیوں کی غلامی کے اوپر وہ ریاست کھڑی ہوئی ہے. اس ریاست کی ایک انتہائی خونخوار اور انتہائی وحشیانہ تاریخ ہے. تو وہاں پر لوگ یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ آپ یہ کرٹیکل ریس تھیوری بچوں کو پڑھائیں تاکہ ان کو پتہ چلے کہ ہمارے بزرگوں نے بڑوں نے کیا کیا, تاکہ ہم وہ غلطیاں نہ دہرائیں. جی, تو اس میں کچھ لوگ یہ اعتراض کرتے ہیں کہ نہیں, اگر آپ بچے کو شروع سے اتنی ہی زیادہ اس سے تو بہت زیادہ پولرائزیشن ہو جائے گی کیونکہ بچہ شروع سے ہی اس کے ذہن میں یہ باتیں بیٹھ جائیں گی. لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ یہ ضروری ہے. اگر ہم واقعی یہ چاہتے ہیں کہ پاکستان میں ایک منصفانہ معاشرہ قائم ہو, انصاف پر مبنی ہو, جس میں کسی اقلیت
یا کسی بھی طرح کی اقلیت ہو، چاہے وہ مذہبی اقلیت ہے، چاہے وہ سیکجول کوئی مائنورٹی ہے، چاہے وہ کوئی ایتھنک مائنورٹی ہے، اور جن کے ساتھ تاریخی اعتبار سے یہاں پر ہمیشہ ہم ریاستی سطح پر اور معاشرتی سطح پر ظلم کرتے آئے ہیں، اس کا سد باب اس کے علاوہ اور کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم لوگوں کو اس میں شعور دیں کہ دیکھیں یہ پہلے اگر تاریخ میں ایسا ہوتا رہا ہے، اس کو جانیے تاکہ ہم آگے اس طرح کی جو تشدد ہے، غلطیاں ہیں اس کو نہ دہرائیں اور ہم ایک بہتر انسانی معاشرے کی تشکیل کر سکیں. بالکل صحیح. اچھا ڈاکٹر علی عثمان قاسمی، آپ کے اس سیشن سے پہلے میں نے اپنے ذہن میں کچھ سوال ترتیب دیے تھے، لیکن جب آپ سے گفتگو شروع ہوئی تو نہ صرف اس کی ترتیب بدل گئی بلکہ اس کے ساتھ ساتھ مجھے لگتا ہے کہ وہ سوال بھی خاصے تبدیل ہو گئے ہیں. میرے ذہن میں یہ تھا کہ میں آپ سے ایک سوال کروں گا کہ ہمارے یہاں پہ اردو میں تاریخ نگاری کی تاریخ کتنی پرانی ہے اور اس تاریخ کی اہمیت بھی کیا ہے. تو اب تک آپ کے جو جواب ہیں اس میں کافی حد تک تو مجھے اس چیز کا اندازہ ہو گیا کہ تاریخ نگاری کی اہمیت کیوں ہے اور یہ آنے والے وقت میں ملک اور قوم کی تعمیر کے لیے کس قدر ضروری ہے. میں یہ چاہوں گا کہ ساتھ میں آپ یہ بھی بتا دیں، پھر ہم اگلے سوالات کی طرف چلتے ہیں، کہ اردو میں تاریخ نگاری کی تاریخ، یعنی خاص طور پہ اگر ہم صرف پاکستان کی بات کریں تو یہ کتنی پرانی ہے؟ دراصل یہ ہے نا کہ جس کو ہم جدید تاریخ نگاری کہتے ہیں، ماڈرن ہسٹری کہہ لیں، جی، تو وہ زیادہ تر یا وہ ایکڈیمک ہسٹری، یعنی جو یونیورسٹی کالجوں سے جڑے ہوئی یا جو خاص اس پیرائے میں لکھی گئی، یہ ٹیکنیکل باتیں ہو جاتی ہیں. لیکن یہ ہے کہ وہ شروع ہو جاتی ہے پھر، اور اس میں بڑے نام ہیں، علی گڑھ کے ساتھ جیسے منسلک ہے، کچھ لوگ گورنمنٹ کالج میں تھے، لیکن کچھ لوگ وہ بھی تھے جو کہ مطلب ماڈرن ریسرچ میتھڈز یوز کرتے تھے، لیکن وہ ان میں بہرحال ایک روایتی رنگ بھی جھلکتا تھا، جیسے مولوی ذکاء اللہ اور اس طرح کے اور لوگ تھے. لیکن پاکستان میں زیادہ تر جو تاریخ جو لکھی گئی ہے، وہ جو اس طرح کی اکیڈیمک تاریخ لکھی گئی، وہ زیادہ تر انگریزی میں لکھی گئی. جیسے اور وہ لوگ خاص طور پر جنہوں نے پاکستان کا جو ایک نظریاتی جس کو تعین کیا، جن لوگوں نے، اس میں اشتیاق حسین قریشی سب سے بڑا نام ہے. لیکن اس کے ساتھ ہی ساتھ جنہوں نے اردو میں اس کو لکھا تھوڑی سی غیر اکیڈیمک زبان میں، وہ ہے شیخ محمد اکرام، جو کہ لٹریچر میں بڑا نام ہے، نقاد بھی تھے، غالب پر بھی کتاب ہے، باقی چیزیں بھی ہیں. سو یہ بنیادی طور پر تو یہ لوگ ہیں. لیکن میرے خیال میں یہاں پر میں ایک اور بھی ذکر کرنا چاہوں گا، اگر حوالہ آ ہی گیا ہے، کہ ہم صرف ان لوگوں کو کیوں دیکھیں جو ایک روایتی تاریخ لکھ رہے ہیں، یا جو کہ ایک سرکاری نیریٹو، سرکاری بیانیے یا نظریے کو لے کر آگے چل رہے ہیں. بہت سے ایسے لوگ بھی تھے اور ہیں جنہوں نے اس سرکاری بیانیے کو رد کر کے، جو کہ آسان کام نہیں تھا، صحیح، اس کے خلاف لکھا ہے. سبط حسن جیسے تھے، وہ لیفٹسٹ تھے. اور اس کے علاوہ ایک بہت جو اہم ایک حوالہ ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں لوگوں کو وہ ان کا کام ضرور پڑھنا چاہیے، وہ ہے زاہد چودھری صاحب کا. جی، ان کی پاکستان کی سیاسی تاریخ وہ تقریباً 13 جلدوں میں یا 14 جلدوں میں ہے، اور جتنی محنت سے اور ارقریزی سے انہوں نے شواہد اکٹھے کیے ہیں اخبارات سے، اور بالکل بغیر کسی سرکاری سرپرستی کے، وہ ایک مطلب حیران کن وہ کام ہے. تو جہاں پر بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو کہ سرکاری سرپرستی میں اور اداروں میں وہ بیٹھے ہیں، اور وہ کوئی خاص وہ ایک ہی طرح کا وہ کام کیے جا رہے ہیں، اس میں کوئی جدت نہیں ہے، اس میں کوئی گہرائی نہیں ہے. اس کے برعکس وہ لوگ بھی ہیں جو کہ اس تمام تر سرپرستی سے الگ رہ کر، اور انہوں نے اتنا شاندار کام بھی کیا ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب، آپ نے بتایا، ذکر کیا آپ نے اس جواب میں کہ ہمارے یہاں پہ 2 طرح کے لوگ ہیں جن لوگوں نے تاریخ بیان کی ہے، انگریزی میں لکھنے والے اور اردو میں لکھنے والے. تو انگریزی میں لکھنے والوں کے حوالے سے میرے ذہن میں یہ سوال آ رہا تھا کہ ان کے مخاطب کون ہیں، جبکہ ہمارے یہاں پر شرح خواندگی اتنی زیادہ نہیں ہے کہ ہر شخص انگریزی پڑھ سکے. تو کیا یہ صرف خواص کے لیے ہے یا اس میں عام آدمی کو بھی مخاطب کیا جاتا ہے؟ اور دونوں کو مخاطب کرنے کا جو ایک امپیکٹ پڑتا ہے، جس کی ہم نے شروع میں بات کی کہ ملک کی تعمیر و ترقی اور استحکام کے لیے ضروری ہے کہ تاریخ بیان کی جائے، لوگ اس سے سبق حاصل کریں اور آگے چلیں. بہت اچھا سوال ہے یہ کہ انگریزی میں لکھنے والے اور خاص طور پر میں ذکر کروں گا کہ پچھلے 30-35 سال میں تو بہت ایک نیا ٹرینڈ آیا،
اور اس نئے ٹرینڈ کی جو بنیاد پاکستان میں جدید تاریخ کی میں سمجھتا ہوں بنیاد جنہوں نے رکھی ہے وہ عائشہ جلال ہے. تو عائشہ جلال نے کتاب لکھی دا سول اسپوکس مین, جو کہ اس کو 40 سال ہو گئے حالانکہ اس کتاب کو, لیکن یہ ہے کہ وہ اس نے بنیاد رکھی. اچھا, اس میں انگریزی میں پہلے بھی لوگ لکھ رہے تھے, لیکن اب جو تاریخ نگاری کی زبان ہے نا وہ بہت زیادہ مشکل ہو گئی ہے, تھیوریٹیکل بہت ہو گئی ہے. جی, اگر صرف وہ فیکچول رہے تو پھر بھی وہ سمجھنی آسان ہوتی ہے, لیکن چونکہ وہ تھیوریٹیکل بہت ہو گئی ہے لہٰذا اس کی جو ریڈیبلٹی ایکسیس وہ اور کم ہو گئی. اچھا, اب اس میں مسئلہ یہ ہے کہ یہ صرف تاریخ نگاری تک نہیں ہے. جی, جتنی بھی ایکیڈیمک رائٹنگز ہیں, چاہے وہ اینتھروپولوجی میں ہے, پولیٹکس میں ہے, سوشولوجی میں ہے, ہسٹری میں ہے, ان سب میں چونکہ اب ہمارے ہاں اردو زبان میں سیریس پروز لکھنے کا ٹرینڈ, اس پر آپ زیادہ بہتر گفتگو کر سکتے ہیں کہ سیریس پروز لکھنے کا ٹرینڈ بتدریج کم ہوتا گیا. کہ جس طرح کی ایک گنجائش اردو میں موجود تھی جو پیدا کی یا اس کو بڑھایا سر سید احمد خان نے, پھر حیدرآباد دکن میں لوگ لکھتے تھے, وہ پورا ایک فلسفے اور اس کے وہ اصطلاحات کے لیے ٹرانسلیشن بیورو تھا, باقی سب تھا, وہ آہستہ آہستہ وہ روایت دم توڑتی گئی. اور اردو جو ہے وہ زیادہ اس میں جو نثر کی میں بات کر رہا ہوں, اردو نثر میں جدید علمی اور فکری فلسفیانہ مباحث کی جو ایک روایت تھی وہ کم ہوتی گئی. اور اس کے برعکس یہ ہے کہ ایک نیا جو ایک پاکستان میں ایک تعلیم یافتہ طبقہ بڑا ہوا وہ یہ ہے کہ وہ انگریزی اسکولوں میں انگریزی کتابیں پڑھ کر ہوا, وہ انگریزی زبان لکھتے ہیں, وہ انگریزی, اس کا ایک فائدہ نقصان تو وہی ہے جو ہے جیسے آپ فرما رہے ہیں. جی, کہ بھئی آپ کس کے لیے لکھ رہے ہیں؟ اگر پاکستان کی ایک بہت بڑی اکثریت وہ زبان ہی نہیں پڑھ سکتی تو پھر اس کا کیا فائدہ ہے؟ صحیح. لیکن اس کا یہ ضرور ہے کہ ہاں کہ کچھ چیزیں ہیں جو کہ صرف وہی لوگ جو ایک خاص طرح کا یونیورسٹی کا محاورہ سمجھتے ہیں صرف وہی لوگ پڑھتے ہیں. دوسرا یہ کہ وہ ایک گلوبل آڈینس تک ان چیزوں کو لے گئے ہیں جس سے پاکستان کی نمائندگی بھی وہاں ہو سکتی ہے اور پاکستان کے حوالے سے سنجیدہ گفتگو ہو سکتی ہے. اس سے پہلے یہ بڑا ضروری ہے, یہ بہت ضروری ہے کہ پاکستان کے حوالے سے سنجیدہ گفتگو ہو. پچھلے 25-30 سال سے ایک ہی طرح کی رٹی رٹائی گفتگو کہ پاکستان میں دہشت گردی, پاکستان میں یہ, پاکستان میں وہ, اور اس کے علاوہ کوئی تیسری بات ہی نہیں ہوتی تھی. لیکن اب تھینکس ٹو مطلب ہمارے جو نئے لکھنے والے ہیں, ینگ جو ہسٹورین ہیں, اینتھروپولوجسٹ ہیں, اور وہ ایسے ایسے نئے موضوعات پر باکمال لکھ رہے ہیں. تو اچھا ڈاکٹر صاحب, ایک صحافی کے لیے یہ کہا جاتا ہے کہ اس کا غیر جانبدار ہونا بہت ضروری ہے, حالانکہ شاید کوئی بھی ایسا شخص جو احساس رکھتا ہے, سمجھتا ہے معاملات کو, شاید اس کے لیے ممکن نہیں ہے کہ وہ غیر جانبدار رہ کے صحافت اس طرح سے کر سکے. ڈنڈی مارنا ایک الگ معاملہ ہے. یہ بتائیے گا کہ ایک تاریخ نگار کے لیے تاریخ لکھتے ہوئے غیر جانبداری کتنی ضروری ہے اور کس حد تک ممکن ہے وہ؟ اچھا, جیسے میں نے پہلے عرض کیا, آپ نے بڑی اچھی بات کی, ڈنڈی نہیں مارنی. جی, ڈنڈی مارنا از سم تھنگ ایلس, اور کیا کہنا چاہیے, کوئی نظریہ رکھتے ہوئے تاریخ لکھنا از سم تھنگ ایلس. تو وہ تو ایک نیچرل ہے, کیونکہ میں نے جیسے عرض کیا نا, اب یہ کیسے ممکن ہے کہ آپ بٹوارے کو لے لیں, 47 کو لے لیں, یہ کیسے ممکن ہے کہ اس کے اوپر ہم سب مورخین سے یہ توقع رکھیں کہ وہ تمام کے تمام ایک پوائنٹ کے اوپر متفق ہو جائیں کہ اس کی وجہ سے بٹوارا ہوا؟ ممکن ہی نہیں ہے نا. اگر آپ دو قومی نظریے پر یقین رکھتے ہیں تو آپ یہ کہیں گے کہ چونکہ مسلمانوں کے ساتھ ظلم ہو رہا تھا, چونکہ مسلمانوں کو یہ تھا کہ ایک صحیح خدشہ تھا ان کے بقول کہ وہ بطور اقلیت ان کے ساتھ متحدہ ہندوستان میں اچھا سلوک نہیں ہوگا, لہٰذا پاکستان ناگزیر تھا, اس لیے پاکستان بنا. صحیح. اگر آپ کانگریسی نظریے پر یقین رکھتے ہیں تو آپ لامحالہ طور پر یہ کہیں گے کہ یہ تو ایک بالکل سیاسی مقاصد کے لیے اسلام کا نعرہ استعمال کیا گیا, انگریزوں نے ڈیوائڈ اینڈ رول کیا تاکہ مسلمانوں اور ہندوؤں کے درمیان ایک خلیج جو ہے وہ قائم کی جائے. تو یہ ممکن ہی نہیں ہے نا کہ ہم کسی ایک نظریے کے اوپر سب مل کر تاریخ لکھیں. آپ کا نظریہ کچھ اور ہوگا, میرا نظریہ کچھ اور ہوگا. جب تک ہم اپنے نظریے کو جو اصول ہیں تحقیق کے اس کی روشنی میں اور اس کے مطابق بیان کریں گے تو یہ اس اختلاف سے کوئی فرق نہیں پڑتا. اس نظریاتی
تاریخ نگاری سے یا اس سبجیکٹیوٹی سے کوئی فرق نہیں پڑتا. اصل چیز ہے ڈنڈی نہیں مارنی، جس کو ڈنڈی نہیں مارنی چاہیے. مگر اس کے باوجود کچھ ایسی کتب ملتی ہیں کہ جن میں یہ چیزیں مٹیریل ہوتا ہے. ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے کہ کسی بھی تاریخی کتاب کو جب ہم پڑھتے ہیں کتاب کو، تو اس میں جو بیان کردہ واقعات ہیں ان کی سچائی کو ایک عام پڑھنے والا کس طرح سے پرکھے گا؟ اس کے پاس کیا طریقہ ہوگا کہ وہ جان سکے کہ یہ جو تاریخ بیان کی گئی ہے یہ بالکل سچ ہے، اس میں کوئی ڈنڈی ونڈی نہیں ماری گئی؟ بہت اچھا لیکن بہت ہی مشکل سوال ہے کہ یہ اسی لیے میں ہمیشہ اپنے اگین اسٹوڈنٹس کو یہ ان سے درخواست کرتا ہوں کہ دیکھیے یہ ہمارے ہاں یہ کہا جاتا ہے نا کہ لکھنے کی پریکٹس بڑی ضروری ہے اور فلاں پریکٹس. میں ان سے کہتا ہوں پڑھنے کی پریکٹس بھی بہت ضروری ہے. ہاؤ ٹو ریڈ اے ٹیکسٹ، بیسیکلی یہی سوال نا. جی، ایک متن کو کیسے پڑھنا ہے، اس متن کے اندر بہت ساری لیئرڈ چیزیں ہیں. تو اور اگین بات یہ نا کہ اب میں تو اس فیلڈ میں ہوں تو مجھے 20 سال ہو گئے، 25 سال ہو گئے. اچھا آپ کو انفارملی بہت ساری چیزوں کا پتہ ہوتا ہے. آپ کو یہ پتہ ہوتا ہے کہ یار یہ لکھنے والا جو ہے اس کی کیا بیک گراؤنڈ ہے، یہ کون ہے، یہ کیا ہے. ایک عام قاری کو یہ چیزیں نہیں پتہ. جی. اچھا اس کے پیچھے جو کئی دہائیوں کی جو کہ بحثیں چل رہی ہیں جس کے نتیجے میں ایک، تو یہ بہت ساری چیزیں ہیں جو ایک عام قاری کو پتہ نہیں ہوتی. اس کو پتہ ہونا ضروری بھی نہیں ہے. صحیح. صرف یہ ضروری ہے کہ اس میں ایک کرٹیکل سینس ہو، کہ وہ کرٹیکل سینس ایک ڈیولپ کر سکے کہ بھائی یہ لکھنے والا کون ہے، کتاب کب چھپ رہی ہے، وہ اپنا آرگومنٹ اس کی بنت کیسے کر رہا ہے. سو یہ ایک مشکل کام ہے. سو صرف ایک اسی لیے ضروری ہے کہ ہم صرف تاریخ کی کتابوں کو جس طرح ہم کہتے ہیں نا اس کو صرف کنزیوم نہ کرتے جائیں، اس کو غور سے پڑھنا اور اپنے اندر ایک کرٹیکل ایک انالیسس کی ایک وہ ڈیولپ کرنا کیپیبلٹی، یہ انتہائی مشکل کام ہے. اور وہ ایک تربیت ہے جو ہمیں کرنی ہے. بالکل صحیح. اچھا ڈاکٹر صاحب ہمارے ہاں ہیروئزم بہت زیادہ پایا جاتا ہے، تو جب ہم اپنے ہیروز کو بیان کرتے ہیں، ان پر ڈرامے بناتے ہیں، فلمیں بناتے ہیں، تو اس کے اندر بھی ہم ان کو بڑا بڑھا چڑھا کے بیان کرتے ہیں. یہ رویہ ہمارے لیے آپ کہیے گے جس طرح ہم بات کرتے ہیں کہ ایک قوم کو قوم بنانے میں، ایک ملک کو آگے لے کے جانے میں یہ معاون ہوتا ہے کہ یا غلط رویہ ہے؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ میں اس بحث میں اس لیے نہیں پڑھتا کیونکہ نا میں وہ کہ یہ وہ بحثیں ہیں کہ ایک بچے کو جب پڑھایا جاتا ہے تو اس کو کیا پڑھایا جانا چاہیے. کیونکہ یہ پھر ایجوکیشنل سائیکالوجی کے سوال بن جاتے ہیں بعض دفعہ. تو اس پر میری کوئی بہت اکیڈیمک پوزیشن تو نہیں ہے کہ کیا یہ ضروری ہے کہ آپ بچے کو ایک کسی ہیرو کا تصور دیں یا دیں. ذاتی طور پر میں سمجھتا ہوں اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے. ذاتی طور پر ہمیں وہ کرٹیکل رویہ انکلکیٹ کرنے، کلٹیویٹ کرنے کی ضرورت ہے جس کا میں نے اس سے پہلے ذکر کیا. اگر ہم وہ کرٹیکل رویہ اس میں وہ کلٹیویٹ کریں گے، اس کے نتیجے میں جو زیادہ بہتر اس کی تربیت ہوگی، زیادہ بہتر، زیادہ اچھا شہری بنا سکیں گے. آپ کا مقصد تو یہ ہے نا کہ یار کہ ہم اس کو وہ ایک اچھا شہری بنائیں، ایک اچھا پاکستانی بنائیں، وہ ملک کی خدمت کر سکے یہ اور وہ. تو اس بجائے اس کے کہ اس کو ایسی کہانیاں سنا کر اس کو اور ہیرو ورشپ بھی صرف ایک خاص طرح کی ہیرو ورشپ ہے نا جس میں صرف فاتحین شامل ہیں، جس پر گھوڑے کی پیٹھ پر بیٹھا ہوا اور تلوار لہراتا ہوا بندہ ہی شامل ہے. ون سائیڈڈ ہے. تو یہ ایک مطلب اگر آپ نے ہیرو ورشپ ہی اس میں انکلکیٹ کرنی تو اس میں اور بہت سارے لوگ ہیں جن کی کوئی علمی فلسفیانہ خدمات ہیں، اس کے ذریعے بھی کر سکتے ہیں. ذاتی میری رائے یہ ہے کہ ہمارے ہاں ایک ہم علمی بحث کی ایک بہت مضبوط روایت کو قائم کریں کہ جہاں پر آپ اپنا آرگومنٹ لے کر آئیں، میں اپنا آرگومنٹ لے کر آتا ہوں اور پھر اس کی بنیاد پر ہم ایک بحث کرتے ہیں. اور آپ کا ایویڈنس ہوگا، اس ایویڈنس کو میں پرکھوں گا، اس ایویڈنس پر میں کوئی تجزیہ کروں گا، اپنی کوئی رائے قائم کروں گا اور آپ کو یہ حق ہو کہ آپ اس کو ڈیفینڈ کریں. بجائے اس کے کہ ہم یہ ریاستی اداروں کو یا کسی اس کو ہم شامل کریں کہ وہ اس کو ایک نافذ کریں، وہ غلط ہوگا. اس سے بہت برے اثرات مرتب ہوں گے. تو اس سے زیادہ ضروری یہ چیز ہے کہ ہم ایک علمی بحث کا ایک توانا معاشرہ قائم کریں. ہم گھبرائیں نہ. ہم کیوں گھبراتے ہیں اس بار کہ ہم کوئی انکمفرٹیبل بات اگر سن لیں گے تو اس سے ہمارا پورا نظریاتی جو ڈھانچہ ہے وہ زمین بوس ہو جائے گا. یہ اس کی وجہ سے ہم چیزوں کو دبانے کی کوشش کرتے ہیں نا، اس کی وجہ سے ہم یہ بحث نہیں کرتے یا فلاں. تو وہ رویہ بہت ہی ایک کمزوری کا رویہ ہے.
اس رویے سے تو یہ لگتا ہے کہ جیسے ہمارے پاس کوئی سچ ہے ہی نہیں. بالکل صحیح. اچھا ڈاکٹر صاحب، چونکہ وقت ہمارا ختم ہو رہا ہے آج کے سیشن کا، تو جانے سے پہلے مختصر سا جواب دے دیجیے گا کہ عام طور پر ہمارے ذہنوں میں جب ہم تاریخ کا ذکر کرتے ہیں تو سیاسی پولیٹیکل تاریخ ذہن میں آتی ہے. تاریخ کی دیگر اقسام بھی ہیں، اور اگر ہیں تو ان کی اہمیت کیا ہے؟ یہ بھی اگین بہت اچھا سوال ہے، اور یہ بہت ضروری ہے کہ ہمارے ہاں صرف زیادہ تر سیاسی تاریخ جی، اور اس میں بھی مسلم لیگ، اس میں بھی دو قومی نظریہ، اور اس میں حالانکہ اس وقت دنیا میں بہت سارے مختلف نظریات چل رہے ہیں، اور جس کی بنیاد پر جس کی وجہ سے لوگ زیادہ اٹریکٹ ہوتے ہیں تاریخ نگاری کی طرف، جس میں جیسے خواتین کی تاریخ ہے، جی، جینڈر ہسٹری ہے. اچھا، اسی طرح ایک جو بڑا ایک رجحان آیا جس کو سبالٹن ہسٹری کہتے ہیں، وہ یہ ہے کہ پسماندہ لوگوں کی جو وہ طبقے جو تاریخی اعتبار سے محرومیت کا شکار رہے ہیں، جن کے پاس وہ ذرائع نہیں تھے کہ وہ اپنے جو اوپر ہوا، اپنے جو تجربات تھے، اپنے جو ایکسپیرینسز تھے، ان کو بیان کر سکیں. صحیح. ٹھیک ہے نا. مطلب تاریخ لکھنے کے لیے کیا ہے کہ میرے پاس کوئی ڈاکومنٹ ہو، میں نے کوئی چیز لکھی ہو، میں نے کوئی عمارت بنائی ہو. لیکن وہ شخص جو کہ ایک دلت تھا، وہ شخص جو ایک کچرا اٹھاتا تھا، اس کے پاس تو نہ لکھنے کی کوئی سہولت تھی، نہ وہ کوئی تعمیرات بنا سکتا تھا، نہ اس کی لکھی ہوئی شاعری کسی نے محفوظ کی ہوگی، نہ اس کا کوئی آرٹ پیس کا کوئی وہ کنسیپٹ ہوگا جو ایکسیپٹیبل ہوگا. تو ان لوگوں کی تاریخ کون لکھے گا؟ کیا یہ وہ لوگ نہیں ہیں جو کہ ہمیشہ سے انسانی معاشرے میں 90% سے زیادہ رہے ہیں؟ ڈاکٹر صاحب، ہمارے یہاں پر ایک ٹرینڈ یہ بھی تو ہے نا کہ ہم نے سڑکوں کے نام بدل دیے، ہاسپٹلس کے نام بدل دیے، تو کیا یہ تاریخ سے بددیانتی نہیں ہے؟ یہ ایک وہ بن جاتا ہے. ہاں، یہ ایک تھوڑا سا کمپلیکس سوال ہے جس پر کبھی میں ہاں کبھی نہ کی اس میں رہتا ہوں کہ کیا وہ نام بدلنے چاہیے کیا نہیں. اچھا، میں اس کی بس ایک اگر 2 منٹ ہیں تو میں بتا کہ کچھ چیزیں جن کو میں سمجھتا ہوں کہ ہاں ان کو بدلنا یا ان کو ختم کرنا ضروری ہے. جیسے ایک لارنس تھے، لارڈ لارنس، جنہوں نے فاتح پنجاب کے طور پر جن کا ذکر ہوتا ہے. ان کا ایک بت تھا جو کہ جی پی او کے سامنے تھا، جی پی او یا ہائی کورٹ کے سامنے تھا انگریز دور میں جی، اور اس پہ لکھا ہوا، اس کے ایک ہاتھ میں تلوار تھی اور ایک ہاتھ میں کتاب تھی. وہ یہ سوال کر رہا تھا کہ کیا میں تمہیں تلوار سے تم پر حکومت کروں یا کتاب سے کروں. وہ ایک بڑا اوفینسو تھا. جی جی. تو اب ایسے اوفینسو اگر کوئی کلونیل سمبلز ہوں تو ان کو ریموو کرنا چاہیے یا ان کے خلاف. تو وہ اس زمانے میں 1924 میں کہیں کسی نے اس کو وہ توڑ دیا تھا، پھر اس کا ایک بازو، پھر لوگ اس کو ٹنڈا بت کہتے تھے اس کو. تو اگر ایسی کوئی ہے چیزیں تو ان کا نام میرے خیال میں بدلنا چاہیے. لیکن ہاں، اب اگر ایک نیا شہر ہی آباد کسی نے کیا، جیسے لائل پور تھا جی، تو لائل پور کو فیصل آباد کرنا یا وہ میرے خیال میں اتنا نامناسب ہے. ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ. پروفیسر ڈاکٹر علی عثمان قاسمی صاحب ہمارے ساتھ تشریف رکھتے تھے، اور ہمارا آج کا موضوع تاریخ نگاری کی تاریخ اور اس کی اہمیت پر بڑی ایک زبردست گفتگو، بے شمار کچھ چیزیں ہمارے لیے نئی بھی تھی، جاننے کا موقع ملا. اور ڈاکٹر صاحب کی اب تک کی ساری گفتگو کو اگر میں سم اپ کروں تو مختصر لفظوں میں یہ کہوں گا کہ جو میں نے سیکھا ہے وہ یہ ہے کہ ایک طرف جہاں یہ ضروری ہے کہ تاریخ لکھتے ہوئے غیر جانبداری سے کام لیا جائے، وہاں اتنا ہی ضروری ہے کہ تاریخ پڑھتے ہوئے بھی غیر جانبداری سے کام لیا جائے اور اس کو برداشت کیا جائے. جن اقوام نے ترقی کی ہے، جن کو ہم ترقی یافتہ اقوام کہتے ہیں، اگر ہم ان کا تجزیہ کریں تو شاید یہ بات انتہائی ضروری اور سب سے شاید اہم بھی ہوگی کہ ان لوگوں نے تاریخ سے سبق سیکھا ہے اور اس کی بنیاد پر وہ اپنی غلطیوں کو پر قابو پا کر آگے آئے ہیں. ڈاکٹر صاحب ایک دفعہ آپ کا اور تمام حاضرین کا بہت بہت شکریہ تشریف لانے کا. بہت شکریہ. مجھے دیجیے گا اجازت.